کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، یہ تقریب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موئی مبارک کی زیارت کی تقریب ہے۔ جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، سنوارا، حصہ لیا، اہتمام کیا، وہ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کی دلی تمناؤں کو پوری فرمائے، جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ گفتگو کا وقت تو نہیں ہے، انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں گفتگو کروں گا۔ یہ موئی مبارک کی نسبت کن سے ہے؟ کوئی چیز کو کسی سے نسبت ہو جاتی ہے تو ان شخصیت کی وجہ سے وہ چیز بھی ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں، چھوٹی سی مثال لیجیے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شریف انسان جوتے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہے گا اے جوتا کے پاس میں کیسے بیٹھوں، وہ تو حقیر چیز ہے، وہ تو گندی چیز ہے۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو پتا چلے گا کہ مرید اپنے پیر و مرشد کے چپل اور جوتے کو سر پہ رکھنا باعث فخر سمجھتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ جوتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا جوتے کو نہیں دیکھا جائے گا، یا چپل کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس چپل کا پہننے والا کون ہے۔ وہ چپل سر پہ اٹھانے والا چپل کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے مقام کو دیکھتا ہے کہ میں ایک چپل، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر میں سر پہ رکھ رہا ہوں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تو میرے پیر و مرشد کا چپل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ محترم حضرات، ہم نسبت کی بات کر رہے ہیں کہ نسبت سے چیز کتنی پیاری ہو جاتی ہے، کتنی عظیم ہو جاتی ہے۔ تو ہم دنیا کے پیر کی بات کیا کریں؟ دنیا کے پیر سے مقام تو اولیاء اللہ کا ہے، اولیاء اللہ سے زیادہ مقام تو صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام سے اونچا مقام تو انبیاء کرام کا ہے، اور انبیاء کرام سے ہزارہ گنا مقام جو ہے ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس موئے مبارک کی زیارت کے لیے ہم یہ آئے ہیں، یہ صحابہ کے موئے مبارک نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کے مبارک نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کے موئے مبارک نہیں ہے، یہ تائیدار انبیاء کے موئے مبارک ہے۔ جب اس موئے مبارک کو ہم زیارت کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم دل کے نہا کھانے میں، دل کی گہرائی میں ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو یاد کریں گے، چہرے کو یاد کریں گے، ان کے فیض و برکات کو یاد کریں گے۔ اس موئے مبارک کے وسیلے اور تصدق سے جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے دعا ہماری قبول فرماتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے مقام پہ رہتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے، اور لوگوں نے دیکھا کہ جنگ شباب پہ ہے، اور وہ گھوڑا سے اتر آئے ہیں اور کوئی تلاش کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس معرکہ میں، اس جنگ کے دوران آپ کیا تلاش کر رہے تھے؟ کیا چیز آپ کی کھو گئی تھی؟ روپیہ گر گیا تھا، سونا گر گیا تھا، کہ لڑائی ہو رہی تھی اور آپ نیچے کوئی تلاش کر رہے تھے؟ قربان جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں سونا تلاش نہیں کر رہا تھا، ہیرو جواہر تلاش نہیں کر رہا تھا، بلکہ میری ٹوپی گر گئی تھی اس لیے میں تلاش کر رہا تھا۔ تو پوچھنے والے نے کہا کیا آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ایک ٹوپی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس کو اتر کے تلاش کر رہے تھے، اگر تلوار آپ کے اوپر آ جاتی، آپ کو زخم لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے کہا ٹوپی کی بات نہ کرو، میں ٹوپی کو تلاش نہیں کر رہا تھا، اس ٹوپی کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، اس لیے میں تلاش کر رہا تھا۔ میں ٹوپی تلاش نہیں کر رہا تھا، اس ٹوپی میں میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھا ہوا تھا۔ تو محترم حضرات، یہ جو منہ مبارک ہے، چیز کی نسبت جب کسی سے ہو جاتی ہے وہ چیز امتیاز والی، عزت والی ہو جاتی ہے۔ یہ جو منہ مبارک ہے اس کو حضور سے نسبت نہیں ہے، یہ حضور کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ ہم چپل کی بات کرتے ہیں، ہم نالین مبارک کی بات کرتے ہیں، تو نالین مبارک کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے۔ جبہ ہے، جبہ کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے، لیکن منہ مبارک کو حضور سے نسبت نہیں ہے۔ حضور کے جسم کا تو ایک حصہ ہے کہ یہ منہ مبارک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تھے۔ چپل باہر سے آتی ہے، جبہ باہر سے آتی ہے، یہ مبارک باہر سے نہیں آئی بلکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم اس منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ کیوں گھیر لیتے ہیں؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اس ہستی کی بارگاہ میں صبح کے وقت 70,000 فرشتے سلام دینے کے لیے آتے ہیں، وہ شام کو جاتے ہیں، وہ شام کو پھر 70,000 آتے ہیں، وہ صبح تک رہتے ہیں، اور قربان جائیے کہ ان فرشتوں کو پھر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔
یہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ جب چاہتے ہیں حضور کی طرف منہ کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، مبارک مبارک کی زیارت کرتے ہیں. تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس پروگرام کو کرتے ہیں. تو میری خواہش اور تمنا ہے کہ اس پروگرام کو ہر سال آپ انعقاد کیجیے، جب تک باحیات ہے انعقاد کیجیے، تاکہ سال بھر آپ کے منہ مبارک کی ذات سے آپ کے دلوں کے اندر ایک نور پیدا ہو جائے، ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے، روح کے اندر ایک بالغی آ جائے. اس پروگرام کو کیجیے. اور پروگرام جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کے مبارک کو وسیلہ لے کر ہم دعا مانگتے ہیں. اور زیارت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں، آپ باوضو رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور جو دلی تمنا ہے وہ بارگاہ میں پیش کریں. تمام دلی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتا ہے اور اسی دربار سے پورا کرتا ہے. دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حضور کے صدقے سے عطا فرماتا ہے. تو ہم آئیں وضو کے ساتھ ٹوپی لگا کے درود شریف پڑھتے ہوئے دلی تمنا کو دل کے اندر رکھتے ہوئے ہم اس بارگاہ میں پیش کریں. اور وقت بہت کم ہے، 1-2 منٹ میں کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. 1-2 منٹ کی بات ہے. یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے، یہ حافظ و قاری جناب ثناء اللہ صاحب سے کتاب حاصل کر سکتے ہیں آپ. یہ کتاب اور بھی آئی ہوئی ہے. یہ کتاب کا نام ہے عظیم محمد. اس کو آپ انٹرنیٹ پہ بھی لوڈ کر سکتے ہیں. 2 منٹ میں اس کے بارے بتاؤں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، یہ اردو ہندی دونوں کتاب میں ہے، وسیم رضوی کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے ایک کتاب لکھی جو نیٹ پہ، اس کا نام ہے محمد. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان بغیر آنسو بہائے نہیں رک سکتا. جب میں نے اس کتاب کو پڑھا میری آنکھوں سے آنسو بہا، اور میں نے کہا معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ کیا بتاؤں میں اس کے اندر. انہوں نے اسلام، قرآن، صحابہ کرام، شریعت، اس کے اوپر 87 اعتراض کیے، 87 اعتراض کیے، اور ہر اعتراض کا جواب میں نے اس عظیم محمد کے اندر دیا ہے. اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں آتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو اس کتاب کو پڑھ کے آپ جواب دے سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں بتاؤں. انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے سے دور رکھو، یا نہ مدرسے میں جائے گا، مدرسے کی تعلیم حاصل کرے گا کہ یہ آتنکواد دہشت گرد ہو جائے گا. انہوں نے لکھا. تو میں نے کیا جواب لکھا، بہت سی چیزیں لکھی. آخر میں جو بہترین جواب دیا آپ اس کو یاد رکھیں. میں نے کہا تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو پنجاب جلیان والا باغ میں ہزاروں ہندوستانیوں کو قتل عام مارا گیا. یہ جو ہزاروں ہندوستانیوں کو، وہاں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سب تھے اس جلیان والا باغ میں، ہندوستانی تھے. ان کو مارنے والے کون سے مدرسے میں پڑھے تھے، کون سا مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، مجھے جواب دیا جائے. اب آئیے، آپ نے سنا ہوگا اندرا گاندھی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، گولی سے بھون دیا گیا. گولیوں سے بھوننے والا، اندرا گاندھی کو قتل کرنے والا کون سے مدرسے میں گئے تھے، اس مدرسے کا نام کیا جا کے وہ پڑھے تھے. اگر تم کہتے ہو کہ مدرسے میں جانے والا دہشت گرد، یہ کہاں گئے تھے. اب آئیے، راجیو گاندھی اس کو قتل کرنے والے کون سے مدرسے میں گئے تھے. یہ گاندھی جی کو، ان کو بھی جو ہے گولی سے مارا گیا، یہ کون سے مدرسے میں گئے تھے. تو پتا چلا کہ جو دہشت گردے ہوتے ہیں ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، اور اسلام کو دہشت گردی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اسلام تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے سب کے ساتھ پیار محبت سے رہو، سب کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. میرے نبی ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو. تو اسلام تو امن و شانتی کا مذہب ہے. یہ الزام لگایا جا رہا ہے. اس طرح بہت سی باتیں ہیں. ان کتاب کو آپ مطالعہ کریں، ہندی میں ہو یا اردو میں ہو، آپ دیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جگاتے رہیں، اور زیارت مبارک کرتے رہیں. اپنی تمنا اس بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ آپ کی تمنا پیش ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگارہ کریمہ کار سزا بندہ یا عالمین، اس محفل پاک، اس پروگرام کا جنہوں نے انعقاد کیا ہے، میرے مولا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے. میرے مولا ان سبوں کی جائز تمنا کو پوری فرما. میرے مولا ہم سب بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. میرے مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل وہ عاجل عطا فرما. میرے مولا ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. میرے مولا ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. میرے مولا ہمیں آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما. میرے مولا ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما.
میرے مولا ہمیں بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب عطا فرما. میرے مولا ہم سبوں کو شہر رسول مدینہ منورہ میں موت عطا فرما. میرے مولا ہم گنہگار بندے جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم سبوں کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، جو جائز مقصد ہیں، اسے پوری فرما دے. میرے مولا ہم دعائیں کر رہے ہیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرما. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.